بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمران شفقت۔ آج یکم رمضان ہے اور ایک بابرکت مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ ایک بڑی خبر جو ہے وہ رمضان کے پہلے دن ہمیں سننے کو بڑی اچھی مل گئی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر، بہت بڑی خبر، خوشخبری کہیں آپ اس کو، وہ ہے، اور خبر یہ ہے کہ G20 ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی جو کمزور معیشتوں کو وہ ہر ممکن طور پر اس کو سنبھالیں گے، اس کو سہارا دیں گے وہ لوگ۔ اس خبر کی تفصیل سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور بتاؤں، اس خبر کی تفصیل میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے دنیا کی ایک مختصر ترین کہانی ہے، اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اس کہانی کے اوپر جو آپ کی رائے ہے وہ آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ کہانی یہ ہے کہ ایک ایسا گھر جس کے 7 جوان بیٹے ہوں صحت مند، اور اس کا بوڑھا باپ مر جائے، اس گھر کے اندر جنازہ پڑا ہوا ہو، اور اس کے کفن دفن کے لیے ان 7 جوان بیٹوں کی بوڑھی ماں گاؤں کے گھر گھر جا کر ہاتھ پھیلائے اور اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنے کے لیے منت سماجت کرے۔ آپ اس گھر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس گھر کے جو جوان 7 بیٹے ہیں ان کو آپ کیا لقب دیں گے؟ آپ جو بھی دیں لقب ان کو، یا اس گھر کے بارے میں جو بھی سمجھیں، لیکن آپ اس پہ غور کریں۔ یہ کہانی جو ہے 4 لائن کی، یہ ہمارے حالات اور ہمارے معاملات سے مکمل مماثلت رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک وبا آئی اور ہم کشکول پکڑ کر دنیا میں مانگنے چڑھ دوڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کبھی IMF سے اپیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے قرض معاف کر دیں، یا کم از کم ڈیلے کر دیں، کس طرح ذرا ڈیلے سے لے لیں یا تاخیر سے لے لیں، اور کچھ بلکہ قرض معاف ہی کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کبھی وہ ٹرمپ کو فون کرتے ہیں، اور جو ٹرمپ ہے وہ ان کو آگے سے افغانستان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کو قرض مانگنے سے شدید نفرت ہوا کرتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بطور سربراہ حکومت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ خودکشی کر لے۔ وہ اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا، وہ جلسے میں یہ بات کہا کرتے تھے، اور بڑی تکلیف سے کہا کرتے تھے۔ مگر سوچئے کہ ایک ایسا شخص مانگنے پر مجبور کیوں ہوا؟ جواب بڑا آسان ہے۔ ماضی کے حکمرانوں اور 70 سالوں پر سارا ملبہ ڈال دیں، یا پھر یہ عمران خان صاحب پر مسخرہ پن کر لیں ہم کہ جی ان کو مانگنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا مسخرہ پن کرنا ہے یا بات کو ہنسی میں اڑانا ہے تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اس کے علاوہ پھر کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اگر ہم سیریس بات کریں، سنجیدہ کریں، تو صحیح جواب تو بہت تلخ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور قوم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کو کھانے کے علاوہ اور کبھی کچھ کرنا ہی نہیں آیا۔ ہم کنزیومر سٹیٹ تھے، ہم کنزیومر سٹیٹ ہیں۔ ٹیکسٹائل ماضی کا قصہ ہے کہ جی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان، تولیہ، یہ وہ ہم کپاس اگاتے تھے، یہ ماضی کی باتیں ہو چکی۔ سرجیکل کا تھوڑا سا سامان بنا لیا، کھیلوں کا تھوڑا سا سامان بنا لیا اور چیمپئن بن گئے، نہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ پیدا ہی نہیں کرنا آیا۔ ہم علم و ہنر میں، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہماری صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہے کسی بھی چیز میں۔ ترقی یافتہ لوگ کامن پن سے لے کر ہوائی جہاز تک خود بناتے ہیں۔ چین کے اندر ایک بچہ جب سکول جانے کے لیے گھر میں سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اس پہ ایک مشین لگی ہوتی ہے جو کامن پنز بناتی ہے۔ سائیکل چلتی ہے، کامن پن بنتی ہے، سائیکل چلتی ہے، کامن پن بنتی ہے۔ جب بچہ سکول پہنچتا ہے تو وہ اپنے 1 دن کا خرچہ نکال چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فرق سمجھیں کنزیومر اور جو پروڈیوسنگ نیشن ہوتی ہے اس میں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بچے کو پہلے تو ہم خود سکول چھوڑنے جاتے ہیں یا وین لگی ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ جاتے ہوئے پاکٹ منی بھی لے کے جاتا ہے، لنچ بھی لے کے جاتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنا خرچ پورا کر کے بھی کوئی ماں باپ کو تھوڑے بہت پیسے دیتا ہے۔ کام کرنے کی عادت، یہ ایک نشانی ہوتی ہے پروڈیوسنگ نیشن کی۔ اور ہمارے یہاں پہ ایک باپ کو مارا تو بچہ پڑ گیا نا، وہ لے کے جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پاکٹ منی، یہ وہ اسکول میں بھی لے کے جاتا ہے، کالج میں بھی لے کے جاتا ہے، پریکٹس ہے، یونیورسٹی میں بھی لے کے جاتا ہے، فیسیں دے رہے ہوتے ہیں ماں باپ،
اور جب بچہ پڑھ جاتا ہے پھر نوکری نہیں ملتی، کیونکہ نوکری کے علاوہ ہمیں اور کچھ کرنا نہیں آتا. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک کما رہا ہوتا ہے، 10 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہماری اکانومی بیٹھنے کی وجہ وہ یہ ہے. ہم ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ تک 105 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، اور اتنا مقروض ہونے کے باوجود جب کہیں سے نا مال پانی آنے کی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہمارے چہرے پہ للیاں آ جاتی ہیں، ہماری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، یوں چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، کھل اٹھتا ہے. بدقسمتی سے انہی 7 بیٹوں کی طرح، جن 7 بیٹوں کی ماں جو ہے وہ جب بھیک مانگ رہی ہوتی ہے تو ان کی غیرت نہیں جاگتی. ہماری بھی نہیں جاگی، 70 سالوں سے تو نہیں جاگی. کچھ نہیں بنانا سیکھا، کچھ پیدا کرنا نہیں سیکھا. کہنے کو زرعی ملک ہے، لیکن دالیں ہماری، ٹماٹر ہمارے وہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. چلیں ٹماٹر تو سیزنل ہے نا، دالیں چین سے آ رہی ہیں، وہ سری لنکا سے کچھ آتی ہے، مطلب دنیا کے مختلف کونوں سے. کھانے کے علاوہ ہمیں نہ کوئی صحیح طرح کچھ اگانا نظر آیا ہے. اچھا اگر اگا لیتے ہیں تو وہ جناب وہ آٹا سکینڈل ہو جاتا ہے. گنا اگا لیتے ہیں یا آٹا اگا لیتے ہیں تو پھر سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ صدر کو صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پڑا کہ جناب کورونا کے اندر اس طرح کے جو حالات ہیں، وبا کہ قہر خدا کا نازل ہو رہا ہے، لیکن ہم نے سمگلنگ کرنی ہے. آٹا آ گیا نا جی، اگا لیا ہے، تھوڑی سی گندم زیادہ، باہر ریٹ زیادہ ہے، پاکستان میں کم ملنا ہے، سمگلنگ. اچھا چینی زیادہ اگا لیے، پہلے یہ کہ گنا اگ گیا ہے تو کسان کو پیسے نہیں دینے، کسان کو پیسے دے دیے، رود ہو کے اس نے لے لیے، تو پھر آپ نے چینی بنائی، پھر آپ نے سرکار کو فراڈ لگانا ہے، انکوائری بھگت رہے ہیں. ہو رہی ہے نا، عادت ہے. اخلاق دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہو جائیں. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ آپ جناب ٹیکہ لے کے آئے ہیں، زندگی بچانے والا مریض بیڈ پہ پڑا ہوا، اس کو لگایا ہے تو مر گیا. تو وہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ یار یہ، ڈاکٹر کے گل پڑ گئے نا، ہم گلے لگ گئے اس کے کہ بندہ مار دیا. اس نے کہا جی ٹیکہ کہاں سے لے کے آئے؟ فلاں دکان سے. اتنے تو جعلی ملتے ہیں. دودھ سے لے کے آپ مطلب کہاں کہاں ہماری جو ہے وہ ملاوٹ ہم نہیں کرتے. ویسے مسلمان ہم بہت بڑے ہیں، تکلیف ہمیں بہت ہو رہی ہے کہ مسجدوں میں جناب پابندی لگ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ مسجدوں میں نہ جائیں، تکلیف بہت ہو رہی ہے. خیر خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو سنانے کی، جو خوشخبری تھی بیسیکلی، جس سے ہمارے جناب وہ خوشخبری ہے میرے دل دھمک اٹھے، چہرے چمک اٹھے، وہ یہ تھی کہ جو G20 کے ممالک کے وزرائے سیاحت ہیں، سیاحت کے جو وزراء ہیں، ان کا ایک اجلاس ہوا. سعودی عرب نے اس کی صدارت کی اور ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا ہے. اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیسیکلی غور و خوض یہ کرنا تھا کہ دنیا کی جو اس وقت کرونا کی وجہ سے سیاحت ہے وہ اس کو بالکل بریک لگ چکی ہے، تھم چکی ہے، اور دنیا کی ٹوٹل اکانومی کا 10.3 جو پرسنٹیج ہے. مثال کے طور پہ اگر پوری دنیا 100 روپیہ کماتی ہے تو اس میں سے 10 روپے 3 پیسے یہ سیاحت کے ذریعے ہم کے شعبے سے دنیا ارن کرتی ہے. اور پاکستان میں پھر وہ بات اخلاقیات والی آ جائے گی کہ پاکستان میں دنیا کے حسین ترین مناظر ہیں. یہاں پہ ہمارے شمالی علاقہ جات جیسا جو آپ کہہ لیں کہ حسن اور اس طرح کی خوبصورتی نیچرل پوری دنیا میں نہیں ہے. یہ آپ فیس بک پہ اٹھا کے دیکھیں، جو پاکستان ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ بار بار آنے کو جی کرتا ہے، لیکن جو چیز اس کو روکتی ہے وہ ہمارے رویے روکتے ہیں. نہ ہمارے اندر کا مولوی جو ہے وہ کھل کے باہر آتا ہے، نہ ہمارے اندر کا منافق جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے. ہمیں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جناب اتھے اسلامی ملک ہے، اتھے کچھا پا کے انگریز آ گیا. یا ہمیں بڑی پرابلم ہے کہ یہاں پہ ایک، اب ملائیشیا نے اصول بنائے ہیں نا کہ مسجد وہ ہے اور وہ پب وہ ہے. آپ بھی بنا لیں یار، کیا قیامت آ گئی ہے. ضیاء الاقصی سے پہلے یہاں پہ سارا کچھ ہی تھا نا، اوپن تھا، تو یہاں پہ کیا کافر بستے تھے؟ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان تھے اس وقت. خیر تو سیاحت کے ذریعے پاکستان ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو اویل کر سکتا ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں کرنی، لہٰذا اس کو چھوڑیں، خبر کی طرف آئیں. اور اس اجلاس میں جو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تھا یا اس کو ریوائیو کیسے کرنا ہے کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے ایک رسمن بات کر دی کہ یار یہ جو تھرڈ ورلڈ والے ہیں نا، ان کی اکانومی کے بھی بڑے برے حالات ہیں. ضمن ذکر ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا
پورا خیال رکھیں گے کہ یار کہ یہ لوگ مر نہ جائیں یا مطلب ان کی اکانومی بالکل نہ بیٹھ جائے، تو اب G20 جو کے ممالک ہیں وہ بیسکلی دنیا کے امیر ترین ممالک ہے گروپ ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، خوشخبری بس اتنی ہے کہ یار ان کا ہم خیال رکھیں گے، یہ جو ہے نا ماڑے تریڑے بھیک منگے، ان کا ہم خیال رکھیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اب یہ جو بات ہے نا یہ اتنی ہی ہے کہ جس طرح سیٹھوں کی ایک بیٹھک میں جس طرح غریبوں کا ذکر ہوتا ہے اور جتنا غریبوں کے لیے وہاں پہ سوچا جاتا ہے اور ہوتا ہے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری اس خبر سے روح تازہ ہوگی۔ البتہ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اس بار کرونا کے نام پر جو پیسہ دنیا آپ کو دے اس کا حساب رکھیں، نظر رکھیں کہ وہ بڑے لوگوں کی جیبوں میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ پاکستان میں عام آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے افسر تک ہر ذی روح کو پرائے مال پر زندہ رہنے سے لے کر عیاشی تک کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور یہ کام جناب عمران خان صاحب آپ ہی کر سکتے ہیں، افراد سے اداروں تک نظر آپ ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بقول مولانا طارق جمیل ایک آپ ہی تو ایماندار ہیں اور اس اجڑے چمن کے رکھوالے بھی۔ بہت شکریہ۔